ہمارا ابھی کا جو سیشن ہے اس کے اندر ہم سوسائٹی کلچر اور ٹیچنگ پروفیشن کے اوپر بات کریں گے. جو ہمارے میجر آبجیکٹیوز ہیں اس سیشن کے کہ ہم اس میں سوشل کنٹیکسٹ ان ٹیچنگ پروفیشن ہی دیکھیں گے. اگر ہم آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں تو آج کل کے دور کے اندر جو انسٹرکشن فراہم کرنا ہے یہ مشکل ہو گیا ہوئی ہے کیونکہ کلاس روم پر ڈائنمک اور ڈائیورجنٹ کلاس رومز ہیں. کیوں ڈائنمک اور ڈائیورجنٹ کلاس رومز ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ انداز میں ہیں، ڈیفرنٹ سوشو کلچرل بیک گراؤنڈ سے ہیں، ڈیفرنٹ سوشل نیڈز کے حامل ہیں. ان کی وجہ سے جو سوشل نیڈز ڈیفرنٹ ہیں، مختلف سوشیو کلچرل بیک گراؤنڈ کے حامل اسٹوڈنٹس ہیں، اس پھر کلاس روم اور اسکول بیک گراؤنڈ جو ان کے ڈیفرنٹ ہیں، ان تمام نے جو انسٹرکشن ہے اس کو بڑا مشکل بنا دیا. اور یہ بڑے عام فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی انسٹرکشن جو ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے. اگر ہم کہیں کہ ٹیچر کی بیک گراؤنڈ دیکھیں، ٹیچرز کے بلیف اور ایٹیچیوڈ کو دیکھیں، سو ٹیچر کی بیک گراؤنڈ، بلیفز اور ایٹیچیوڈ اتنے ٹیچنگ کو افیکٹ نہیں کرتے جتنا کہ اسٹوڈنٹس کی سوشل نیڈز اور اسٹوڈنٹس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں یا اسٹوڈنٹس کی بیک گراؤنڈ ہے، کلاس روم اور اسکول بیک گراؤنڈ ہے، وہ افیکٹ کرتے ہیں. کیوں یہ سارا کچھ ہے؟ کیونکہ سوشل انٹریکشن اب اس طرح سے نہیں رہا. اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے درمیان میں سوشل انٹریکشن اس طرح سے نہیں رہا. آلدو کہ سوشل انٹریکشن جو اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان میں یہ بڑا اہم رول پلے کر سکتا ہے، جو اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر طور پر سیکھنا اور سیکھنے سکھانے کے عمل میں یہ سوشل انٹریکشن کا رول ہے. جتنا بڑا وارم اور کلوز ریلیشن شپ ہوگا بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ تو اتنا ہی لرننگ جو ہے وہ بہتر انداز میں ہوگی. اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر اور ٹیچر کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے. بٹ ہمارے ہاں اس طرح سے سوشل ڈیولپمنٹ نہیں رہا، اور ہمارے ہاں نہیں، مجموعی طور پر بھی اس طرح سے سوشل انٹریکشن بٹوین ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہے اس میں فرق آ گیا. ہم کالج اور یونیورسٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز کو اکثر کلاس کے طالب علموں کے ناموں کا ہی نہیں پتہ. دے ڈونٹ نو اباؤٹ دی بیک گراؤنڈ آف دی اسٹوڈنٹس، کہاں سے آئے، کیا کیا، کیا بننا چاہتے ہیں، ناٹ ایون دی بیک گراؤنڈ بٹ وٹ دے وانٹ ان کا بھی ان کو اندازہ نہیں. پر یہ سوشل انٹریکشن کی اپنی جگہ پہ بہت اہمیت ہے. یہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے درمیان تعلق کو بڑا بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ان کی کنٹریبیوشن بہت بہتر ہے کہ جس کے ذریعے سے ہیلدی لرننگ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہے، اور اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی اس کا اچھا خاصا اثر ہوتا ہے. جو سوشل کنٹیکسٹ آف ایجوکیشن کے اندر جو کچھ سوشل بیک گراؤنڈ فیکٹرز ہیں جو بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ پاورٹی ہے، غربت. اور غربت کے اوپر تو جب بھی ہم نے بات کی، غربت نے ہمیشہ سے جو تعلیم و تدریس ہے یا ایک ڈسپلن ہے اس کو افیکٹ کیا ہے. بہت زیادہ لوگ جو ہیں، جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ بہت زیادہ پیرنٹس اپنے بچوں کو اس وجہ سے اسکولوں میں نہیں بھیجتے کہ ان کو بچوں کے لیے خرچ کرنا پڑے گا. آلدو کہ ایجوکیشن از فری ناؤ، بٹ فری ہونے کے باوجود بھی وہ غربت کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بچے کو اسکول بھیجنا ہے وہیں پہ بچے کو کام پر بھیجیں گے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ وہ پیرنٹس کے لیے کما کے لائے گا، بجائے اس کے کہ اس کو فری میں وہاں پڑھنے کے لیے بھیج دیں اور فری میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیلی کچھ نہ کچھ خرچہ بھی دینا پڑے. تو یہ جو پیرنٹس کی سوچ ہے غربت کی وجہ سے یہ کہیں نہ کہیں ایجوکیشن کو افیکٹ کرتی ہے. اور ہمارے ہاں جو سسٹم آف ایجوکیشن کے اندر جو ڈراپ آؤٹ ریٹس ہیں اور پھر اسٹوڈنٹس کا انسٹیٹیوشنز کے اندر آنا اور اس ایج گروپ کا اسکولوں کے اندر انرول ہونا، یہ سٹل بہت دور ہے، بہت پیچھے ہے. اسی طرح سے اور ایتھنک گروپس ہیں. پھر لمیٹڈ انگلش پروفیشنسی ہے. ہمارے ہاں جو انگلش جو ہے وہ خاص طور پر ہم نے پہلے چھٹی سے تھی، پھر پہلی سے بھی سٹارٹ کر کے دیکھی، ابھی بھی پرائمری ایجوکیشن میں کہیں انگلش کو ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ ٹیچرز کے حوالے سے بھی یہ مسئلہ رہا ہے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی یہ مسئلہ رہا ہے. دونوں صورتوں میں یہ انگلش پروفیشنسی میں بڑا لمٹ ہونا یا نہ بول سکنا یا اس کے اندر پرابلم فیس کرنا
یہ بھی کہیں ایجوکیشن کو افیکٹ کرتی ہے. پھر فیملی انکم جو ہے، جو جہاں ہم نے پاورٹی کے حوالے سے غربت تو مجموعی طور پر ہے، وہاں پر ہی فیملی انکم جو ہے وہ اتنی کم ہے کہ اس فیملی انکم کے اندر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچے کی اچھی تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتے. پیرنٹل ایجوکیشن بہت بڑا فیکٹر ہے، سوشل بیک گراؤنڈ فیکٹر ہے. والدین پڑھے لکھے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی بھی تعلیم کی طرف توجہ دیں گے، اور اگر والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھر ان کی توجہ اپنے بچوں کی بھی پڑھائی کی طرف اتنی زیادہ نہیں ہوگی. سو پیرنٹل ایجوکیشن جو ہے یہ بڑا فیکٹر ہے. اور پھر فیملی سٹرکچر جو ہے، اگر آپ کی فیملی جو ہے وہ کمبائن فیملی ہے تو پھر کمبائن فیملی کے اندر رہتے ہوئے سارے کے سارے بچے، اگر ایک گروپ آف چلڈرن کا پڑھائی کی طرف رجحان ہے تو یا ایک یا دو کا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے باقی بچے بھی پڑھائی کی طرف جائیں گے. اور اگر بچوں کا پڑھائی کی طرف رجحان نہیں ہے یا میجارٹی آف گروپس کا جو ہے، میجارٹی آف اسٹوڈنٹس لرنرز کا پڑھائی کی طرف رجحان نہیں ہے تو پھر باقی بھی پڑھائی کی طرف نہیں جائیں گے. سو فیملی سٹرکچر جو ہے یہ بہت حد تک جو ہے یہ افیکٹ کرتا ہے ایجوکیشنل آؤٹ کمز کو. فیملی سٹرکچر جو ہے ایسوسیٹڈ ایٹ ویریس لیول آف ایجوکیشن ایکسیس ان ڈفرینٹ ایجوکیشن آؤٹ کمز کے حوالے سے پھر بچے جو ہیں وہ سوشلی ایجوکیشن کی طرف توجہ نہیں دیتے. سو یہ چند سوشل بیک گراؤنڈ فیکٹرز ہیں. عزیز طلباء، امید ہے کہ اس ٹاپک کے اندر کور کیے گئے تمام تصورات کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب نئے سیشن میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ. اللہ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو.